press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں ایسا کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا رکھتے ہیں اور پھر پورے سال اپنی زکوٰۃ کے اس پیسے کو ضرورت کے اعتبار سے وہ لوگوں میں صرف کرتے رہتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پر جب زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو گئی تو فوراً اس زکوٰۃ کو نکالنا آپ پر واجب ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے اس زکوٰۃ کے مال کو روک رکھا ہے اور آپ پورے سال ضرورت کے اعتبار سے اس کو صرف کرتے رہیں گے، خرچ کرتے رہیں گے، تو تاخیر کا آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہر سال اپنی زکوٰۃ ایڈوانس دیں، یعنی آپ کو جو زکوٰۃ آئندہ سال دینی ہے آپ وہ زکوٰۃ اسی سال ادا کر دیں، یعنی اس مال کو آپ پورے سال خرچ کرتے رہیں، اور آپ خرچ کرنے کے بعد جب آپ کا سال مکمل ہو تب آپ حساب لگا لیں کہ آپ نے ابھی تک کتنی زکوٰۃ خرچ کر دی، اور آپ کا آج جو سال مکمل ہوا ہے اس دن آپ پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اس کا حساب آپ لگا لیں۔ اگر کچھ بچتی ہے تو آپ اس کو فوری طور پر ادا کر دیں، اور اگر آپ نے زیادہ ادا کر دی ہے تو آئندہ سال میں آپ اس کو شمار کر لیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا مال آپ رکھ کر اسے پوری سال اس طرح خرچ نہیں کر سکتے، تاخیر کا گناہ ہوگا۔ آپ اگر اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ جو آئندہ سال آپ کو دینا ہے وہ آپ پورے سال خرچ کرتے رہیے زکوٰۃ کی نیت سے، اور جب سال ختم ہونے والا ہو تب آپ اس کا حساب لگا کر پھر جو بچتا ہے اس کو ادا کر دیجئے، اور اگر ادا ہو چکی ہے تو الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ ادا کر چکے ہیں تو آئندہ سال میں اس کو شمار کر لیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جس طرح مدرسوں میں ہلائے شرعی کر کے اور اس زکوٰۃ کا مال مدرسوں میں امداد کے طور پر صرف کیا جاتا ہے، تو کیا ایسا ہر کوئی آدمی اس طرح ہلائے شرعی کر کے اپنے کام میں زکوٰۃ کا پیسہ لے سکتا ہے؟ جسے کئی لوگوں کے تعلق سے سننے میں آیا کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے 1 لاکھ کی زکوٰۃ ان کی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فقیر کو 1 لاکھ روپے دے دیں، اس کو مالک بنا دیں، اور پھر اس فقیر سے وہ پیسہ واپس لے لیں اور اس کو 10,000 روپے 20,000 روپے دے دیں اور اس کو خوش کر دیں۔ تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس طرح ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو دیکھیے، ہلائے شرعی شریعت میں ضرورتاً رکھا گیا ہے، وہ بھی کار خیر کے لیے۔ تو اس وجہ سے ہر کوئی انسان اس بات کی اجازت اسے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے وہاں ہلائے شرعی کر کے زکوٰۃ کا پیسہ صرف کر لے۔ اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو وہ غریبوں کا حق مارتا ہے۔ کار خیر میں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہیں پر ہی ہلائے شرعی کرنے کی اجازت ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہر کسی جگہ پر ہلائے شرعی کر کے اس مال کے ساتھ خیانتیں نہیں کی جا سکتی۔ ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ مدرسوں میں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا مسجد میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی۔ کیوں؟ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی کو مالک بنائیں، اور مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگائیں، اور اس کی صورت فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی گاؤں، کوئی شہر ایسا ہو کہ جہاں لوگ مسجد کے اندر امداد دیتے ہی نہ ہوں، یا اتنا غریب علاقہ ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ مسجد کے اندر امداد کر دیں، مسجد کے اندر کوئی نفلی صدقہ دے دیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا وہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور مسجد کے اخراجات بالکل بھی نہیں چل پا رہے ہیں، ہاں زکوٰۃ ان کے پاس ہے، زکوٰۃ وہ دے سکتے ہیں، تو یہاں پر ضرورتاً فقہاء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ اس زکوٰۃ کا ہلائے شرعی کر کے، یعنی پہلے آپ کسی غریب کو دے دیں، وہ غریب اس کا مالک بن جائے گا، اور پھر وہ غریب اپنی طرف سے مسجد کے اندر امداد کر دے گا۔ تو اس طرح مسجد کے اندر کرنے کی اجازت ہے، جبکہ ضرورت ہو تب۔ عام حالات میں بھی مسجد کے اندر بھی ہلائے شرعی کر کے زکوٰۃ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ مسجدوں میں، مدرسوں میں جو پیسہ موجود ہوتا ہے، جو چندے کی رقم اکٹھا ہوتی ہے، کیا وہ رقم ہم کسی کو قرض کے طور پر دے سکتے ہیں، یا کیا ہم اس رقم کو مدرسے یا مسجد کے نام پر کسی کاروبار میں لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ہمیں اس پیسے کو چھیڑنے کی اجازت نہیں۔ لوگوں نے جو زکوٰۃ ہمیں دی یا جو بھی امداد ہمیں دیا ہے، اس کا لوگوں نے ہمیں امین بنایا ہے، امانت دار بنایا ہے،
وہ لوگوں کی امانت ہمارے پاس میں موجود ہے، لہذا ہمیں پوری امانت اور دیانت داری کے ساتھ لوگوں نے جس کام کے لیے دیا ہے اسی کام میں اس کو صرف کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے لوگوں نے جس کام کے لیے دیا اس کے علاوہ اگر اس کو صرف کریں گے تو ہم خیانت کرنے والے ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ لہذا اس وجہ سے وہ مال امانت ہمارے پاس میں ہے۔ لوگوں نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ آپ مرضی ہو تو کسی کو قرض دے دینا، آپ مرضی ہو تو اس کو کاروبار میں لگا دینا، لوگوں نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ لہذا مسجد اور مدرسوں کا جو مال ہوتا ہے وہ نہ ہم کسی کو قرض دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم مسجد مدرسے کے نام پر کاروبار میں لگا سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی خزانچی ہو اور وہ مسجد مدرسے کا سارا مال اپنے پاس رکھتا ہو اور یہ سوچے کہ مسجد مدرسے میں جتنی ضرورت پڑے گی میں دے دوں گا، ابھی میرے پاس یہ ایسی پڑا اس لیے میں اس کو اپنے کاروبار میں لگا دیتا ہوں، تو وہ بھی اپنے کاروبار میں نہیں لگا سکتا۔ اور اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو وہ سخت گنہگار ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس نے اس پیسے سے جو کاروبار کیا ہے اس سے جتنی آمدنی ہوئی ہے وہ سب کی سب اسے مسجد اور مدرسے میں ہی دینی پڑے گی، اور اسے کھلے عام توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ اس نے یہ بہت بڑا گناہ کیا اور امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ تو مسجد اور مدرسوں کا جو مال ہوتا ہے لوگوں نے جس کام کے لیے دیا ہے اسی میں اس کو صرف کیا جائے۔ کوئی بھی انسان نہ تو اسے قرض دے سکتا ہے، نہ ہی کہیں اسے لوگوں کے بھلائی کے کسی اور کام کے اندر جہاں اجازت نہیں ہے وہاں اس کو وہ صرف نہیں کر سکتے، اور اسی طرح نہ اس کو کاروبار میں وہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، لیکن معاشرے کے اندر شرمندگی کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، اور کئی لوگ اتنا زیادہ زکوٰۃ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہیں، لیکن پھر بھی اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو مال کا میل ہے، یہ تو دوزخ کا عذاب ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے، یہ دوزخ کے گرم پتھر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایک وبال ہے، اس لیے وہ لوگ زکوٰۃ بالکل نہیں لیتے ہیں جبکہ وہ مستحق ہیں اور انہیں بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کیسے دی جائے؟ تو دیکھیے، اگر آپ کے آس پاس پڑوس میں رشتہ داروں میں اس طرح کے لوگ ہیں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اگر وہ زکوٰۃ لینے پر راضی نہیں ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے، اور اگر آپ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ مدد کر سکیں تو آپ زکوٰۃ ہی دینا چاہتے ہیں تو آپ نہ تو انہیں پتہ لگنے دیجیے، نہ آپ کسی اور کو اس بات کا علم دیں، اور نہ ہی کسی کو اس بات کے تعلق سے آپ معلومات ہونے دیں کہ آپ نے اس کو زکوٰۃ دی ہے، کیونکہ وہ انسان بڑی مجبوری کے اندر وہ مال، وہ زکوٰۃ وہ لے رہا ہے، تو اس لیے آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں اور تحفے کے طور پر، مدد کے طور پر آپ اس کو وہ مال دے دیجئے۔ اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ مستحق ہیں تو پھر انہیں زکوٰۃ لینے سے اتنا گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے کہ جو لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان کے لیے بالکل حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، ان پر کوئی وبال، کوئی عذاب، کوئی بلا نازل ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی مستحق ہے تو وہ لے لے، اور اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو وہ بالکل ہرگز اس کے بارے میں سوچ و وچار بھی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کے اس میل سے اور اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہ دینے کا حیلہ اور بہانہ تلاش کرتے ہیں اور اس طرح کی صورتیں اپناتے ہیں کہ جس سے ان کو زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ مان لیجیے کوئی مالدار آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ کم سے کم تقریباً 4-5 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ 4-5 لاکھ روپے یہ سوچتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی رقم ہے، اور وہ اس 4-5 لاکھ روپے کی ادائیگی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی وہ کوئی زمین خرید لیتا ہے، وہ اس پیسے کو خرچ کر لیتا ہے، کسی کام میں لگا دیتا ہے یا کہیں اور صرف کر کے کوئی سامان خرید لیتا ہے تاکہ اس کو اتنی بڑی رقم زکوٰۃ میں نہ دینا پڑے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو شرعی طور پر وہ انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ سال کے ختم ہونے پر آپ کے پاس جو مال ہے اس وقت وہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے یا وہ نصاب کے برابر ہے یا کتنا ہے، تو اس کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ آپ کو دینی پڑے گی۔
یہ شریعت کا اصول ہے۔ اس سے پہلے آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں، آپ کتنا لا رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، اس سے شریعت کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر آپ نے اس نیت سے اگر زمین خریدی، اس نیت سے کوئی سامان خریدا، اس نیت سے وہ پیسہ اگر آپ نے صرف کر دیا کہ تاکہ مجھے زکوٰۃ دینی نہ پڑے، تو آپ پر زکوٰۃ نہ دینے کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی نیتوں سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کی کیا نیت ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ بخوبی جانتا ہے۔ تو یقیناً آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ آپ پر زکوٰۃ بھی اگر فرض نہیں ہوتی ہے تو نہیں ہوگی، یا اگر کم ہوتی ہے تو کم ہوگی، جتنا ہوتا ہے اتنا آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن جو آپ بچاؤ کی جو صورتیں نکال رہے ہیں، آپ کی نیتوں میں جو فطور پیدا ہو رہا ہے، یا اللہ کی راہ میں دینے سے آپ جو کترا رہے ہیں، یا جو اللہ نے دیا ہے اس کا جو حصہ غریبوں کا آپ کے مالوں میں ہے، اس کو دینے سے آپ اپنے آپ کو باز رکھنے کے ہیلے اور بہانے جو تلاش کر رہے ہیں، تو یہ اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تو جیسی آپ کی نیت ہوگی، اللہ ویسا ہی پھل آپ کو عطا فرمائے گا۔ لہذا اس طرح کی کاموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہم کترائیں۔ آپ ایک تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ نے آپ کو 100 روپے دیے ہیں، اور ان 100 روپے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کے لیے مانگا کتنا ہے آپ سے؟ صرف 2.5 روپے، 40واں حصہ۔ 100 روپے میں 2.5 روپے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اللہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اتنا تو آپ کے پاس باقی رکھا ہے، صرف مانگا تو اتنا ہی نا۔ اب اتنا بھی اگر اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ اس پر آپ کو 70 گنا 700 گنا بغیر حساب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو دینے والی ذات اسی کی ہے، اس لیے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس 2.5% پر آپ کو لاکھوں % عطا فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کتراتے رہیں، اللہ ناراض ہو جائے۔ تو جو ہماری آمدنی کے جو ذریعے اور ترقی کی جو رائے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بند کر دے، اور ہم خود بھی مالداروں کے بجائے غریبوں کے اندر ہمارا شمار ہونے لگ جائے، اور اللہ کی مار میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، خوب سے خوب اس کی راہ میں صدقات و خیرات کریں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کی راہ میں نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ جس سے خوش ہوتا ہے اس کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین اور اچھی نیتوں کے ساتھ خوب سے خوب زکوٰۃ نکالنے کی اور اس کے راہ میں خوب سے خوب صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔